السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں درخشاں اردو حصہ دوم کلاس 10 یعنی میٹرک والوں کے لیے سبق نمبر 14 اپنی بیٹی سغرا کے نام، جس کے رائٹر یعنی لیکھک ہیں عبدالغفور شہباز۔ اسٹوڈنٹ، آج کا یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے۔ آج میں اس کلاس کے اندر آپ کا مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات پڑھانے جا رہا ہوں، جو ایگزام میں بار بار آپ کا سبجیکٹو کے اندر آتا ہے۔ خدا را اس سے پہلے میں جتنے بھی ابھی 1 سے لے کر 13 تک سبق پڑھایا، اس کے اندر میں سبجیکٹو نہیں ڈالا تھا، آبجیکٹو اور سبجیکٹو ملا کر پڑھایا تھا، مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات نہیں پڑھایا تھا۔ اور آج میں جو اس کلاس میں پڑھانے جا رہا ہوں وہ مختصر اور مختصر ترین سوالات پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ انتم تک آخر تک دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ کی کیا ہے ذہن میں یہ بات رچ بس جائے گی، تو انشاءاللہ آنے والے ایگزام میں آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا، قلم توڑ کر انشاءاللہ لکھ دیں گے۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، بلا کسی تاخیر کے آج کے ہم اس کلاس کو آغاز کرتے ہیں۔ ہم اپنی کیا ہے سبق نمبر 14 اپنی بیٹی سغرا کے نام، جس کے رائٹر یعنی لیکھک عبدالغفور شہباز ہیں، ان کے مختصر ترین سوالات یعنی حالات زندگی کے بارے میں کچھ پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ مصنف کے حالات، ان کی پیدائش، ان کی تعلیم کہاں تک ہوئی اور کہاں ان کا انتقال ہوا، اس وجہ سے میں یہ سبق آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ تو دل تھام کر بیٹھ جائیے، کیونکہ آپ کی یہ باری آ گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ، کئی دنوں سے میں کسی کام میں بزی تھا، میں برابر کیا ہے ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پا رہا تھا، اس وجہ سے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ اب یہ سے لے کر یہاں سے انشاءاللہ ایگزام تک پراپر میں آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ اور سب سے پہلے میں یہ آپ سے ریکویسٹ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کے واٹس ایپ کے اندر آج کے اس ویڈیو کا لنک ضرور آپ اسٹیٹس میں لگائیں گے، تاکہ آپ کے اسٹیٹس جتنے بھی لوگ دیکھیں گے اسٹوڈنٹ، وہ آپ کے اس اسٹیٹس کی وجہ سے اگر ایک حرف بھی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو چلیے ہم پڑھتے ہیں عبدالغفور شہباز۔ کیا ہے عبدالغفور شہباز؟ کہہ رہے پورا نام سید محمد عبدالغفور۔ کون ہے؟ محمد عبدالغفور۔ اور شہباز کیا ہے ان کا؟ تخلص ہے۔ تخلص کہتے ہی ہیں شاعر کا وہ مختصر سا نام جو شعر کے آخر میں یعنی آخری مصرع میں پیش کرتے ہیں۔ تو شہباز کیا ہوگا؟ یہ تخلص تھا کن کا؟ عبدالغفور کا۔ کہہ رہے شہباز موضوع سر میرا باڑہ کے رہنے والے تھے۔ سفینہ اردو میں انہیں آرا کا باشندہ بتلایا گیا ہے، جو درست نہیں ہے، یعنی آرا ضلع جو ہے وہاں کا باشندہ یعنی رہنے والا بتلایا گیا ہے، تو جو درست نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کم سنی میں یعنی کم عمری میں لکھنا شروع کیا۔ اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ انگریزی کے بھی سخنداں ہو گئے، یعنی عربی انگریزی یعنی کہہ رہا ہے کہ ان کے علاوہ انگریزی کے بھی سخنداں یعنی پڑھنے والا اور جاننے والا ہو گئے۔ آگے ہے کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ کہ 20 سال کی عمر میں ان کی شادی شمس النساء خاتون ساکن باڑہ یعنی پٹنہ کے ساتھ ہوئی۔ ان کی بیگم 10 برسوں کی رفاقت ہی دے پائی، یعنی 10 برسوں تک ہی ان کے ساتھ رہ پائی۔ اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی مولوی بشیر الدین احمد فرزند ڈاکٹر نذیر احمد کی سالی اشرف النساء سے سن 1898 عیسوی میں ہوئی۔ وہ خوشحال گھرانے سے تھے، مگر بعد میں ان کی حالت کچھ اچھی نہیں رہی، جس کے باعث ان کی انگریزی کی تعلیم متاثر ہوئی، یعنی کہ ڈسٹرب ہوا۔ کہہ رہے بہرحال اپنے بھائی کے وساست سے وہ سب رجسٹرار ہو گئے۔ پھر ان کا مضمون نگاری کا شوق پھلنے پھولنے لگا۔ اردو اخبار دارالسلطنت۔ اسٹوڈنٹ، یہ VVI کوشچن ہے، یہ آپ سے پوچھا جاتا ہے ایگزام میں۔ کہہ رہے ہیں کہ دارالسلطنت سن 1880 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اہتمام شروع ہوا۔
تو اس میں مدیر ہو گئے. کیا ہوئے؟ مدیر ہو گئے. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد انہوں نے اس کے بند ہونے کے بعد انہوں نے پٹنہ کے بی این کالج میں داخلہ لیا. اودھ پنج یعنی لکھنؤ کی الپنج پٹنہ کی مخزن لاہور اور اودھ اخبار لکھنؤ میں لکھنے لگے. یعنی لکھنؤ کس کو کہا تھا؟ اودھ کے علاقے کو لکھنؤ، یعنی لکھنؤ کے علاقے کو اودھ کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں بھوپال کی بیگم صاحبہ کو ان کے علم و کمال کا علم ہوا تو بھوپال آنے کی دعوت دی گئی. وہاں وہ سن 1905 میں ناظم تعلیمات ہو گئے. بیگم بھوپال کی کچھ شرطیں تھیں جو انہیں نامنظور تھیں. اپنی دوسری اہلیہ کے انتقال کے بعد وہ نہ اورنگ آباد کالج کے پروفیسر رہے اور نہ بھوپال کی ڈائریکٹری کے رکن. اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ سخت علیل ہو گئے. علیل مانے بیمار ہو گئے اور وہ 30 نومبر سن 1908 کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، یعنی انتقال ہو گیا. کہہ رہے ہیں اسٹوڈنٹ آگے ہے جو یہ تفصیل جو بتایا گیا ہے کہ شہباز نے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی، یعنی مختلف طریقے کے انہوں نے کتاب لکھے. کہہ رہے ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعیدین، سالگرہ مبارک، حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس، شادی، نوحہ، 3 خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں. ان کے علاوہ کلیات، نذیر اکبر آبادی، مقدمہ موعظ حسنہ اور مصنفہ ڈائریکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نوابی دربار، دیباچہ نوابی کھیل، مقالات جمالیہ، ترجمہ ردنیچر، سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل رہے. کہہ رہے کہ شہباز نئی تعلیم و تہذیب کے دل دادا تھے، یعنی چاہنے والے تھے اور پیروی کی پیروئی مغربی کی دعوت عام دیتے تھے. شہباز نذیر حالی اور اکبر کے مقلد یعنی پیروکار ہیں. سائنسی علوم سے بھی کافی رغبت رکھتے تھے. پیش نظر مکتوبات ان کے مکاتیب سے ماخوذ ہے، یعنی ان کے مکاتیب سے اخذ کیا گیا ہے، یعنی ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے لیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ اب ہم آگے چلتے ہیں. مختصر ترین سوالات جسے ہم اور آپ کو بہت دنوں سے انتظار تھا، اور کئی لوگ یہ کوشچن کرتے تھے میسج کے ذریعے سے کہ سر آپ مختصر ترین سوالات نہیں پڑھاتے ہیں، سر ایگزام میں میرا بہت برا حال ہوگا، آپ کیوں نہیں کراتے ہیں؟ تو اسٹوڈنٹ میں آپ کے لیے جد و جہد کر کے ان تمام کوشچنوں کو جمع کیا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ محنت کے ساتھ ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں گے. تو چلیے اسٹوڈنٹ، آپ مختصر ترین سوالات جو آپ کی کتاب کے اندر ہیں، بار بار یہ کوشچن آپ کے ایگزام کے اندر آتا ہے. تو چلیے ہم سوال نمبر 1 میں ہے کہ شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ جواب شہباز کی پیدائش سن 1860 عیسوی کے آس پاس 12 صوبہ بہار میں ہوئی. اسٹوڈنٹ یہ کوشچن جو ہے آپ کا ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے. سوال نمبر 2 میں ہے اسٹوڈنٹ شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ تو جواب ہوگا کہ شہباز کی 2 شادیاں ہوئی، ان کی بیویوں کے نام شمس النساء بیگم، اشرف النساء ہیں. سوال نمبر 3 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے. تو جواب ہوگا شہباز کی 2 کتابوں کے نام ہیں رباعیات شہباز اور تفریح القلوب. یہ VVI کوشچن ہے. کیا ہے؟ VVI ہے. اس کو دماغ میں بیٹھا لیجئے گا کہ شہباز کی 2 کتابوں کے نام کیا ہیں. آبجیکٹو میں آئے گا آپ کا، تو وہاں اگر آپ کو یاد ہوگا تو آسانی سے لکھیں گے کہ رباعیات شہباز اور تفریح القلوب.
آگے ہے سوال نمبر 4 میں کہ شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی، یعنی کن شعراء کی وہ کیا ہے پیروی کی. تو آگے ہے آپ کے جواب کہ شہباز نے شاعری میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی، یعنی ان کی پیروی کی، یعنی ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر، یعنی ان کے طرز پر چلے. آگے ہے سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ کہ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں، یعنی آپ کی جو نصاب میں شامل مکتوب لکھا ہے، یعنی جو خط لکھے ہیں اپنی بیٹی صغرا کے نام، کہنا کہ جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام لکھیے. تو جواب ہوگا کہ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں، یعنی مکتوب اسی کو کہتے ہیں جس کو لکھا گیا ہے. کتبہ یکتبو سے اسی سے کیا ہے مکتوب ہے، لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ مکتوب میں اپنی بیٹی صغرا کو مخاطب کیا ہے. کس کو کیا ہے؟ اپنی بیٹی صغرا کو. تو اسٹوڈنٹ آگے ہے سوال نمبر مختصر سوالات. آپ تو پڑھے تھے ابھی مختصر ترین سوالات، اور یہاں ہے مختصر سوالات ما جوابات. تو چلیے ہم روشنی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ آخر کیا ہے. سوال نمبر 1 میں ہے اسٹوڈنٹ کہ شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے. کہہ رہے ہیں کہ کتنے تصنیفات کیے، کون کون سی کتابیں لکھی، کون کون سے کتابوں کے مجموعے لکھے، یعنی کون کون کی شاعری کتاب لکھے. ان تمام کتابوں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں، یعنی ان کو ہم دیکھتے ہیں پڑھ کر یاد کے طور پر. تو جواب ہے کہ شہباز نے شاعری کے مختلف اصناف، یعنی اصناف پر طبع آزمائی کی. ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز میں مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعیدین، سالگرہ مبارک حضرت نظام الدین، خدا کی رحمت عبد سعید، حالانکہ عید سعید ہوگا، عروس شادی، نوحہ 3 خمسے، تہذیب قیس، قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں. ان کے علاوہ کلیات نذیر اکبر آبادی، مقدمہ مواعظ حسنہ، مصنفہ ڈاکٹر نذیر احمد، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری مولانا آزاد، دیباچہ نواحی دربار، دیباچہ کھیل، یا نواحی نہیں ہوگا نوحہ ہوگا، مقالات جمالیہ، ترجمہ رد پنچری یا انچری ہے. آگے ہے اسٹوڈنٹ کی سیرت خسروی اور زندگانی بے نظیر ان کی تصنیفات و تالیفات میں شامل ہیں. تو یہ رہا آپ کا کیا ہے کہ شہباز کی تصنیفات پر روشنی. آگے ہے سوال نمبر 2 میں شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے. یعنی شہباز کی کیا ہے، کون ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کی تعلیم کہاں تک تھی، ان کے بارے میں ہمیں 5 جملہ لکھنا ہے. تو یہاں لکھیں گے کہ پورا نام سید محمد عبدالغفور اور شہباز تخلص تھا. شہباز موضع سرمیرا باڑہ کے رہنے والے تھے. سفینہ اردو میں انہیں آرا کا باشندہ بتایا گیا ہے، جو درست نہیں ہے، جیسا کہ میں اس سے پہلے ابتدائی میں بتایا تھا. کہہ رہے کہ انہوں نے بہت کم سنی میں لکھنا شروع کیا، یعنی کم عمری میں. کہہ رہے اپنے مظفر پور کے قیام کے دوران انہوں نے انٹرنس پاس کیا اور عربی و فارسی میں مہارت حاصل کی. کہہ رہے اس کے علاوہ انگریزی کے بھی سخنداں ہو گئے، یعنی جانکار ہو گئے. کہہ رہے 20 سال کی عمر میں ان کی شادی باڑہ کی شمس النساء خاتون سے ہوئی. تو یہ رہا اسٹوڈنٹ کیا ہے شہباز کے بارے میں 5 جملے. آگے ہے سوال نمبر 3 میں مکتوب نگاری کی مختصر تعریف کیجیے. تو کیا لکھیں گے کہ مکتوب نگاری کے ذریعہ ہم باہمی ترسیل و ابلاغ کے مرحلے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ایک انسان جب دوسرے کو اپنی باتیں کہتا ہے تو اس تک پہنچنے کی اولین شرط یہ ہوتی ہے کہ اگلا ان کی زبان کو سمجھ رہا ہے یا نہیں. یعنی ہم کسی کو کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ سامنے والا میری بات کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں، سمجھ پائے گا کہ نہیں، سمجھ پاتا ہے کہ نہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ مکتوب میں غالب کو مہارت کا درجہ حاصل تھا. بنیادی طور پر مکتوب نگاری احباب کی، یعنی دوست کی خیریت اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے. کیا ہے کہ اپنے دوست کو کوئی تبادلہ خیالات، یعنی کسی جانکاری کے بارے میں، یعنی اپنے خیالات کے بارے میں، احساسات کے بارے میں بتانا ہو تو وہ مکتوب کے ذریعہ سے ہم بتا سکتے ہیں. یعنی اس زمانے میں تو آپ ٹیلی فون آ گیا، یعنی موبائل آ گیا. پہلے موبائل کا زمانہ دور نہیں تھا تو آدمی مکتوب کے ذریعہ یعنی خط کے ذریعہ سے اپنے تبادلہ خیال یعنی حالات وغیرہ بتایا کرتے تھے. آگے ہے اسٹوڈنٹ سوال نمبر 4 میں کہ شہباز نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے
اس پر روشنی ڈالیے۔ کہہ رہے ہاں شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے۔ کہہ رہے اس خط میں شہباز نے اپنی بیٹی صغرا کو مخاطب کیا ہے۔ کس کو؟ صغرا کو مخاطب کیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیٹی سے دریافت کیا ہے کہ ان کی والدہ یعنی ماں یعنی خود ان کی بیگم انہیں خط کیوں نہیں لکھتی۔ یہ خط انہوں نے بیٹی کی بہت ہی صاف سادہ اور واضح انداز میں لکھا ہے تاکہ ان کی بیٹی اسے شوق اور جلد سے جلد پڑھ ڈالے اور اس میں اس کو کسی کی مدد نہ لینی پڑے۔ آگے سوال نمبر 5 میں اسٹوڈنٹ جو آج کے کلاس کا یعنی آج کے سبق کا آخری کوشچن ہے۔ سوال کوشچن نمبر 5 میں ہے کہ شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجئے۔ تو جواب ہوگا کہ شہباز نے اس خط میں اپنی بیٹی کو اپنا سبق اچھی طرح یاد کرنے کی تلقین کی ہے اور ان سے دریافت کیا ہے کہ وہ اپنا سبق یاد کر رہی ہیں کہ نہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ پڑھ کر بہتر سے بہتر زندگی کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ محرم کی چھٹیوں میں ضرور ان کے پاس آئیں گے۔ اب اگر اس وقت وہ سبق صحیح طور پر ادا نہ کر سکیں تو مشکل ہوگی اور انعام بھی جاتا رہے گا۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو انعام رکھا ہوں جس سبق پر کہ اگر وہ محنت سے پڑھے گی بہتر سے بہتر زندگی کیا ان کے لیے گزارے گی۔ اگر وہ پڑھ لکھ کر کوئی منصب یا عہدہ حاصل کر لیتی ہے تو اس کی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اگر وہ نہیں پڑھتی ہے تو کیا ہے ان کی زندگی کوئی آسانی سے نہیں گزرے گی۔ کہہ رہے کہ اگر وہ جو ان کو سبق دیا گیا ہے اگر اس چیز کو وہ اچھی طریقے سے یاد کر لے گی تو ان کو کیا ہے انعام ملے گا، اگر نہیں یاد کرے گی تو انہیں انعام نہیں دیا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا اپنی بیٹی صغرا کے نام عبدالغفور شہباز کی خط، یعنی آپ نے سبق نمبر 14 یہاں تک کمپلیٹ کر لیا۔ اسٹوڈنٹ اس کلاس کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے اور اگر کوئی نئے اسٹوڈنٹ ہوں تو وہ لائک ضرور کریں گے، سبسکرائب ضرور کریں گے تاکہ جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہو ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ کو PDF چاہیے تو میں ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک دے چکا ہوں۔ اگر آپ وہاں ڈسکرپشن میں کلک کریں گے تو آسانی سے آپ ٹیلی گرام میں جوائننگ ہو جائیں گے اور آسانی سے فری میں ویڈیو اور PDF دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ پھر ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔